جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ دنیا ان کی اولاد سے آباد ہونے لگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کے بعد وہ کون سے جلیل القدر پیغمبر تھے جنہوں نے انسانیت کو قلم سے لکھنا سکھایا؟ وہ کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے سینے کا ہنر دریافت کیا؟ جی ہاں، وہ تھے اللہ کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت آدم سے تعلق اور پیدائش۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے بعد جب لوگ اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹکنے لگے تو اللہ نے حضرت ادریس کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیث سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش مصر کے ایک شہر میں ہوئی اور یہ وہ دور تھا جب دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن آپ اللہ کی کتابوں اور صحیفوں کا اس قدر زیادہ مطالعہ کرتے اور لوگوں کو درس دیتے تھے کہ آپ کا نام ہی آدریس پڑ گیا۔ آپ نہایت سنجیدہ، کم گو اور ہمیشہ اللہ کی فکر میں ڈوبے رہنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت ادریس کو وہ علم عطا کیا جو ان سے پہلے کسی کے پاس نہ تھا۔ آپ دنیا کے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انسانوں کو جانوروں کی کھال اتار کر پہننے کے بجائے کپڑا بننا اور سوئی سے اسے سینا سکھایا۔ یہی نہیں بلکہ ستاروں کا علم، حساب کتاب اور شہروں کی تعمیر کے نقشے بنانا بھی اللہ نے آپ ہی کو سکھایا تھا۔ حضرت ادریس نے جب دیکھا کہ قابیل کی اولاد زمین پر فساد پھیلا رہی ہے تو آپ نے حق کی خاطر آواز بلند کی۔ آپ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہتھیار تیار کیے اور برائی کے خلاف علم بلند کیا۔ آپ کی عبادت اور تقوی کا یہ مقام تھا کہ فرشتے آپ سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے، لیکن پھر ایک دن اللہ کا وہ حکم آیا جس نے آپ کو زمین سے اٹھا کر چوتھے آسمان تک پہنچا دیا۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب حضرت ادریس کی عبادت کا چرچا آسمانوں پر ہونے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس کی پارسائی سے متاثر ہو کر موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ زمین پر جا کر آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ملک الموت ایک انسانی روپ میں آپ کے پاس آئے۔ کئی دن ساتھ رہنے کے بعد جب حضرت ادریس کو معلوم ہوا کہ یہ موت کے فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے ایک ایسی خواہش کی جو آج تک کسی انسان نے نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری روح قبض کریں تاکہ میں موت کی تکلیف کو محسوس کر سکوں اور پھر اللہ اسے لوٹا دے تاکہ میں اس خوف اور احساس کے ساتھ اللہ کی عبادت اور زیادہ جی لگا کر کروں۔ اللہ کے حکم سے یہ عجیب منظر پیش آیا۔ ملک الموت نے آپ کی روح قبضہ کی اور پھر فوراً لوٹا دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے خواہش کی کہ وہ جہنم کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب اسے ڈریں، اور پھر جنت کی سیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی نعمتوں کا شوق پیدا ہو۔ فرشتہ آپ کو جنت کے دروازے تک لے گیا۔ جب آپ نے جنت کی وہ بہاریں، وہ نہریں اور وہ سکون دیکھا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے تو آپ کا دل وہیں ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا، اب میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا، چونکہ اللہ کو اپنے اس نبی کی یہ ادا پسند آ گئی تھی، اس لیے اللہ نے آپ کو وہیں رہنے کی اجازت دے دی اور آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ مریم آیت نمبر 57 میں اللہ تعالی اس واقعے کی گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس وہ پہلے انسان اور نبی ہیں جو وفات پائے بغیر یا ایک خاص معجزے کے تحت چوتھے آسمان پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو یہ تھا قصہ اس عظیم پیغمبر کی جس نے دنیا کو قلم کی طاقت دی اور جس کا مقام اللہ نے آسمانوں پر بلند کیا۔ امید ہے نوری بصیرت کی یہ دوسری قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگلی قسط میں ہم ایک ایسے طوفان کا ذکر کریں گے جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا قصہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔